بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حکیم طیب۔ آج میں آپ کو مردانہ کمزوری اور ہر قسم کے امراض کو کنٹرول کرنے کے لیے بغیر غذا کے جو میں علاج کے میرے ٹیوٹوریل چل رہے ہیں اس میں سے آج یہ میرا چوتھا ٹیوٹوریل ہے۔ تو اس میں نے آپ کو پچھلے ٹیوٹوریلز میں بتایا کہ مردانہ کمزوری اور ہر قسم کے امراض کی اصل بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا خون پتلا نہیں ہوتا، خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے، یہ اورنج ہے، اس کو یوز کرتے رہنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو میں نے یہ بتایا کہ اس کے جو اس کے چھلکے ہیں آپ نے ان کو بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کی چٹنی میں استعمال کریں یا اس کا مربع بنا کے یوز کر لیں۔ تو یہ جو تیسرا نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہاضمہ کمزور جب ہو جاتا ہے مرد کا، یہ ہاضمے کو طاقت دیتا ہے۔ تو ہاضمے کی کمزوری سے لامحالہ لازمی طور پہ قبض ہو جاتی ہے۔ قبض کو ختم کرنے کے لیے آپ نے امرود کا استعمال کرنا ہے، یہ بیک وقت نہیں کرنا۔ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے فرض کریں ناشتہ کیا ہے، ناشتہ جیسے بھی ناشتہ کریں، ناشتے میں ایک ایگ لے لیں، اچھی بات ہے، یا جو بھی آپ کو ڈائٹ ہے آپ کی وہ یوز کریں، ملائی سے کھانا کھا لیں، ٹھیک ہے۔ اب جو 3 گھنٹے بعد پیاس لگے گی، پانی پینے کے بعد آپ نے 2-3 یہ لے لینے ہیں اورنج۔ اب یہ اس کو جب آپ استعمال کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ نے دوپہر کو کھانا کھانے کے بجائے آپ یہ دوپہر میں یہ فروٹ یوز کر لیں۔ اس سے آپ کو مطلب پیٹ بھی صاف ہونے میں مدد مل جاتی ہے اور آنتے معدہ سب طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا کہ گردے ہیں، گردے ہی تو طاقت دیتے ہیں جگر کو، اور جگر اور گردوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ان دونوں کو، یہ وائٹل آرگنز ہیں، ان دونوں کی بغیر صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ 100% بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ایکٹیو فاسٹ پاورفل ہوں گے تو انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی مرض بھی آپ کو نہیں تنگ کر سکتا، نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کو نگران بنایا ہے جسمانی جسم میں کیمیائی بیلنس کرنے کا۔ تو یہ جو بیلنس ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک ویک ہو جائے۔ تو اب میں نے لاسٹ میں بتایا تھا آپ کو، لاسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ گردوں کی طاقت کے لیے آپ نے خربوزے کا یوز کرنا ہے۔ خربوزے کا شام کو روٹی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں، اکیلا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آدھا خربوزہ ایک ٹائم میں کافی ہے۔ شوگر والے حضرات ہیں تو وہ آدھے کے بجائے 1/4 آپ کی ڈائٹ میں جو کھانا ہے یہ تو ہے سارے فروٹس، ان کے ذریعے آپ کو جو میں نے گائیڈ لائنس دی ہیں ان کو فالو کریں۔ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ان سے انہیں بہت فائدہ ہو رہا ہے، تو یقین کریں اس سے فائدہ یہی میرے لیے ایک بہت مطلب ایسی آپ لوگوں کی رہنمائی کرنے کی وجہ بنی ہے کہ لوگ دوائیں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ہمیں ساتھ میں کوئی گائیڈ لائن نہیں دیتا کہ غذا کیا یوز کریں کیا نہ یوز کریں، کون سی چیز سوٹیبل ہے کون سی نہیں ہے۔ تو اب جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ سرکہ ہے، سرکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے ہے اور اس کو یوز کرتے رہنا چاہیے۔ اور کرنا کیسے ہے، جب آپ کھانا بنائیں یا سلاد بنائیں، سلاد میں آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے، اور کتنا کرنا ہے، یہ چند بوندیں ایک آدمی کے لیے کافی ہوتی ہیں اگر اچھا سرکہ بنا ہوا ہے، آرٹیفیشل نہ ہو، سنتھیٹک نہ ہو۔ یہ دیکھیں یہ وینیگر ہے، یہ ہے سنتھیٹک ہے، اس کے اوپر لکھا بھی ہوگا، یہ دیکھیں انگریڈینٹس میں لکھے ہیں انہوں نے، واٹر، ایسیٹک ایسڈ، سالٹ، شوگر۔ یہ دیکھیں یہ ایسیٹک ایسڈ ہے، یہ کیمیکل ہے، یہ نہ نیچرل ہو، نیچرل جو ہوتا ہے انگور کا بنتا ہے سرکہ، گنے کا بنتا ہے، اس طرح بہت سے ایپل کا بنتا ہے، سب مفید ہے۔ انگور کا سب سے اچھا ہے ہاضمے کے لیے، اور سیب کا لیں تو وہ جو فیٹی لوگ ہیں وزن زیادہ ہے جن کا، ان کو ٹھیک کرتا ہے۔ اچھا اس کی ترتیب یہ ہے استعمال کرنے کی کہ جب کھانا پکے سالن میں ڈال دیں، گوشت جب پکائیں اس میں سرکے کا استعمال کریں، چند بوندیں ڈال لیں۔ ایک دوسری بات بہتر تو یہ ہے کہ آپ گوشت کو اسی سے دھوئیں، تھوڑا سا یہ پانی میں شامل کریں، اس پانی سے گوشت کو دھو لیں۔ اب جو اس کی ترتیب ہے استعمال کرنے کی وہ آپ کو میں نے بتا دی ہے، کھانوں میں شامل کریں یا تھوڑا سا 1-2 ڈراپ آپ سلاد میں ڈالیں اور پھر آپ اس کو استعمال کریں۔ ہلکا سا نمک شامل ضرور کر لیں، کالی مرچیں شامل کرنے سے بدن میں سستی نہیں ہوتی، طاقت ہاضمے کی برقرار رہتی ہے، آدمی چاقو چوبند چست رہتا ہے، ہر وقت نیند کا جن لوگوں کو غلبہ رہتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو اس بارے میں تھوڑی سی اویئرنیس ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے کوئی کسی معاملے میں رہنمائی لینی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں گائیڈ لائن دے دی جائے گی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔